اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ موضوع آج کی گفتگو کا بہت اہم ہے، تحریکی زندگی اور پھر تحریکی زندگی میں ثبات اور استقامت۔ ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ تحریکی زندگی کیا ہے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں کیا اسے تحریکی زندگی کہا جا سکتا ہے، اور اگر نہیں گزار رہے تو پھر ہم کیسے تحریکی زندگی جو ہے اس معاملے کو پہنچ سکتے ہیں، تحریکی زندگی کو ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب آپ تحریکی زندگی گزارنا شروع ہوں گے، جب آپ یہ مصمم ارادہ کر لیں گے کہ آپ نے ایک ڈسپلن کے تحت، ایک نظم و ضبط کے تحت زندگی گزارنی ہے، تو پھر اس کے راستے میں بہت سارے چیلنجز ہیں، پھر اس راستے میں بہت ساری مشکلات ہیں۔ تو تحریکی زندگی کیا ہے؟ دیکھیں، آج ہم اپنے آس پاس نظر دوڑاتے ہیں تو زیادہ تر اپنے آس پاس کے لوگ ہمیں ایک ہی طرح کی زندگی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی زندگی ایک بلا مقصد سی زندگی ہمیں نظر آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو ایک بڑا واضح مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ انسانوں کی زندگی میں اور اللہ تعالیٰ کی باقی مخلوقات کی زندگی میں جو بہت بڑا فرق ہے، جو بنیاد ہے اس فرق کی، وہ بامقصد زندگی ہے انسانوں کی، اور باقی ساری مخلوقات جو ہیں وہ ان کی زندگی جو ہے وہ ان انسانوں کی خدمت کے لیے ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد دیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے۔ اور جب ہم تحریکی زندگی کی آج بات کرتے ہیں، تحریک اسلامی کے اندر رہتے ہوئے، تو جو باتیں ابھی ہماری تحریک اسلامی کی بنیاد کے حوالے سے ہوئیں، جس کی بنیاد بہت پہلے رکھی گئی تھی، قیام پاکستان سے بھی پہلے رکھی گئی تھی، اور اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی تھی اور جو سیرت طیبہ کا بہترین عمل ہمارے سامنے پیش کیا تھا، اصل میں تو وہ تحریکی زندگی، اگر آپ بہترین نمونہ تحریکی زندگی کا دیکھنا چاہیں گے تو یقیناً وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مبارک زندگی ہے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ کی زندگیاں ہیں۔ تحریکی زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ضروری۔ اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق، جس پہ ہم نے بڑی سیر حاصل گفتگو ابھی سنی ہے، یہ تعلق ہم سمجھ لیں تو یہ زندگی کا مقصد بھی واضح ہو جاتا ہے۔ آج یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں، اور میری عمر کے بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ہم سب زندگی کے شب و روز گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنے ایک دن کا جائزہ لے لیجئے کہ ہمارا ایک دن جو گزرتا ہے وہ کس مقصد کے تحت گزرتا ہے۔ اس ایک دن کی زندگی کی اگر تصویر کشی کی جائے تو اس سے کیا واضح ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس ہیں تو پڑھائی کس مقصد سے کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے، کسی جماعت، کسی تحریک کے اندر شامل ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے،
اور پھر وہ جو مقصد ہے وہ وقتی ہے یا وہ ہمہ وقتی ہے. جیسے آج ہماری تحریک کے جو کمزوری کے معاملات ہیں، تو جب اس پر بات ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم سب تحریک کا کام جو ہے وہ پارٹ ٹائم کرتے ہیں. اس کو ہم نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں بنایا ہوا، بلکہ جب کوئی معاملہ سر پر آ گیا ہم نے اسے کر لیا. باقی زندگی ہماری کوئی تحریکی زندگی کی تصویر پیش نہیں کرتی ہے. مولانا مودودی کی بات ہوئی، سید قطب شہید کی زندگی کا مطالعہ کریں، حسن البنا شہید کی زندگی کا مطالعہ کریں. ان بزرگوں نے جب اپنے مقصد کو پہچان لیا تو پھر ان کی اس زندگی کو جو ان کے مقصد کو پہچان لینے کے بعد کی زندگی ہے اور جو اس سے پہلے کی زندگی ہے، اس میں آپ کو بہت بڑا فرق ملے گا. اسی انداز کا فرق ملے گا جیسا آپ اگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ایمان قبول کرنے سے پہلے کی زندگی اور ایمان قبول کرنے کے بعد کی زندگی میں کس درجے کا، یعنی بالکل ہی فرق، بہت بڑا فرق، بالکل اپوزٹ زندگی ہے. تو جب ہم اپنے مقصد کو سمجھ لیتے ہیں اور مقصد ہمارا اقامت دین ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمت اس دین اسلام کی صورت میں ہمیں عطا کی ہے، اس دین کا مکمل اور عملی نفاذ اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی، اپنی اجتماعی زندگیوں میں بھی، اور اپنے شہر اور ملک کے قانون کے اندر بھی اللہ کے دین کا مکمل اور عملی نفاذ، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس معاشرے کی صورت کو تبدیل کر دینا، اس معاشرے کے اقدار کو تبدیل کر دینا، جو کام ہمارا کرنے کا تھا، معاشرے کو اسلامی رنگ میں رنگنے کا، اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو اسلامی ثقافت اور اسلامی تہذیب کے ساتھ جوڑنے کا، اس کام کو جب یہودیوں نے مقصد بنایا ہے تو اب دیکھیں کہ انہوں نے اس مقصد کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیا ہے اور اس کے خاطر خواہ نتائج حاصل کیے. آج پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں فلسطینیوں کے اوپر مظالم 57 اسلامی ممالک کے ہوتے ہوئے اس قدر ظلم اور بربریت، اور اسلامی ممالک انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کا تماشا لگاتے ہیں. تو دین کے مطابق زندگی گزارنا یہ ایک سہل اور آسان کام بہرحال نہیں ہے. اگر دین کو اختیار کر لینا، دین کے عملی تقاضوں کو پورا کرنا، اپنی زندگیوں کو مکمل طور پر ایک مسلمان کی زندگی کے قالب میں ڈھال لینا آسان ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھیں تو وہاں اس قدر مشکلات اور آزمائشیں نہ آتے. کسی بھی اسلامی تحریک کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھنے، اسلامی تحریک کارکنوں سے بنتی ہے، اس تحریک کے ارکان سے بنتی ہے. تحریک کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے وہ کارکنان اور ارکان کا جذبہ ہوتا ہے. تحریک کی جو کامیابی اور ناکامی ہوتی ہے وہ اس کے ارکان اور کارکنان کی صلاحیتوں پر منحصر ہوتی ہے، اس کے ارکان اور کارکنان کی دیوانگی پر منحصر ہوتی ہے. جب آپ اپنے مقصد کو پہچان لیتے ہیں تو پھر آپ ایک واضح راستے کا تعین جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں. تو تحریکی زندگی، جب آپ ایک مقصد کے تحت زندگی گزارنا شروع کرتے ہیں، ہم سب نے کوئی نہ کوئی حلف اٹھایا ہوا ہے. رکنیت کا حلف ہے، کارکنان کا حلف ہے،
متفقین کا حلف ہے، اور اس سے بہت پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد ہم نے کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزاریں گے۔ تو اس کی عملی شکل جب آپ اختیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو انفرادی زندگی ہے، آپ کو بہت واضح طور پر ایک نظم و ضبط کو اپنانا، اپنی ضرورتوں کو مقصد بنانے کی بجائے جو مقصد اللہ نے ہماری زندگیوں کا بنایا ہے اس مقصد کو ضرورتوں پر حاوی رکھنا۔ آج ہم نے ملازمتوں کو، کاروباروں کو، اور خواتین نے اپنے گھریلو معاملات کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہوا، جبکہ مقصد تو اللہ کے دین کا عملی قیام تھا۔ مقصد تو اپنے گھر کو ایک دینی گھرانہ بنانا تھا، ایک تحریکی گھرانہ بنانا تھا۔ خواتین اپنے میدان میں کام کرتی ہیں، مرد حضرات اپنے میدان میں کام کرتے ہیں، لیکن ہم کتنا اپنے مقصد کے قریب ہیں؟ ہم روزانہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے کتنا عمل کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کو تو کیسا عمل پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک مستقل عمل پسند ہے، چاہے وہ بہت ہی قلیل ہو، استقامت کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کہ کسی بھی زندگی کے مرحلے پر، زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ کا مقصد آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو، آپ کا مقصد آپ کے عمل سے باہر نظر نہ آئے، آپ کا عمل آپ کے مقصد کے ساتھ کھڑا نظر آئے۔ تو اپنے بزرگوں کی تاریخ کو دیکھ لیں، مولانا مودودی کی زندگی ہمارے سامنے ہے، چونکہ ہمارے یہاں کی مثال ہے، بڑی واضح مثال ہے، بہت حوصلہ دینے والی مثال، بہت جرأتوں والی مثال۔ جب تحریکی زندگی کو اپنایا ہے تو پھر قرآن، سیرت، معاشیات، اخلاقیات، کون سا ایسا موضوع ہے جو مولانا مودودی سے رہا ہو جس پر انہوں نے نہ لکھا ہو، جس پر انہوں نے سوچ وچار نہیں کی، جس کو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کیا، جس کو انہوں نے مسلمانوں کی عملی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے پیش نہیں کیا۔ اور پھر جب وہ یہ سب کچھ انہوں نے کیا تو مشکلات تو آئی ہیں، قید و بند بھی ہوئی، اذیتیں بھی آئیں، سزائے موت بھی دی گئی، سیاسی طور پر، اخلاقی طور پر، ہر طرح سے ان کو اذیت کا نشانہ بنایا گیا، ہر طرح سے ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لیکن ان کو کیا چیز لے کر آگے بڑھتی رہی کہ وہ پوری ایک تحریک برپا کر کر چلے گئے، نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں۔ جو فکر مولانا مودودی نے پیش کی اس کو دین کی صحیح طور پر، دین پر عمل کرنے والے لوگوں نے پوری دنیا میں قبول کیا، پوری دنیا نے اس فکر کو اپنایا ہے۔ آج کی دنیا میں برپا اسلامی تحریکوں کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کو اس کی بنیاد میں مولانا مودودی کی فکر نظر آئے گی۔ اور مولانا مودودی کی فکر کوئی اپنی بنائی ہوئی فکر نہیں تھی، یہ وہی فکر تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اپنائی بھی تھی اور پیش بھی کی تھی۔ تو مقصد کو سمجھ لینا، تحریک ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، تحریک اسلامی کے مقاصد کیا ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو کس طرح سے ہم حاصل کر سکتے ہیں، پورا ایک روڈ میپ ہمارے سامنے موجود ہو، ہم اپنی ضرورتوں کو سائڈ پر رکھیں، اپنے مقصد کو فوقیت دیں، تو اس کے لیے آپ کو پھر کیا چیزیں چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو یکسوئی چاہیے، کسی بھی قیمت پر اپنی یکسوئی کو متاثر نہ ہونے دیں۔
اس یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی معاملات کرنے کی ضرورت ہے اس کو باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے آپ ان معاملات کو موجود اس میں کریں اپنے معاملے۔ آج ایک بہت بڑا معاملہ تحریکی افراد کے ساتھ، تحریکی گھرانوں کے ساتھ موجود ہے۔ مردانہ نظم ہے تو ان کی خواتین تحریک میں نہیں ہیں، خواتین کا نظم ہے تو ان کے مرد، ان کے شوہر، ان کے بیٹے وہ تحریک کے اندر نہیں ہیں۔ یہ بڑی بنیادی خرابی ہے، اور یہ بہت اہم بنیاد ہے جو آپ کو تحریکی زندگی کے معاملے میں یکسوئی بھی عطا کرتی ہے، استقامت حاصل کرنے میں بھی مدد دیتی۔ جب پورے گھرانے کی سمت ایک ہوگی تو آپ دین پر بہت بہتر انداز میں عمل کر سکیں۔ تو ہم نے اگر یکسوئی کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے، ہم نے استقامت کے ساتھ دین کے معاملات میں آگے بڑھتے چلے جانا ہے، تو پھر ہمیں قربانیاں دینی ہم۔ پچھلے دنوں کا ایک چھوٹا سا معاملہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فلسطین کے معاملے پر ایک مظاہرہ تھا، وہاں سے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، تو ہمارا ایک بچہ، اس کے لیے ہم گئے اس لیے کہ اسے چھڑا لیں۔ جب ان کے والد صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، اگر آپ اس کو وہاں سے اس کی ضمانت کرا دیں گے تو میں اسے گھر لے آؤں گا؟ نہیں، جب تک وہ سارے لوگ اکٹھے باہر نہیں آئیں گے میں اپنے بچے کو باہر نہیں لاؤں۔ یعنی ان کے سامنے واضح ہے، مقصد واضح ہے کہ جس مقصد کے لیے کام کیا جا رہا ہے اس مقصد کو اجتماعی طور پر لے کر چلنا ہے۔ ایک ایک فرد اگر اس طرح الگ الگ ہوتا چلا جائے تو پھر آپ مقصد تو حاصل نہیں کر سکیں۔ تو تحریک گھرانہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی بہت ضروری ہے۔ ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان سے خاص طور پر یہ درخواست ہے کہ جب ہم مردوں میں بیٹھتے ہیں تو مرد بڑی فخر کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ یار میری گھر والی تو بس لگی ہوئی ہے، درسوں میں چلی جاتی ہے، تو ادھر مصروف رہتی ہے، تو مجھے کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی، میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہی معاملہ مردوں کے ساتھ بھی ہے۔ سارا دن آپ تحریک کا کام کرتے رہیں، گھر جائیں تو گھر میں آپ کے تحریکی ماحول نہیں ہے، تو آپ کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے، آپ کی یکسوئی بھی متاثر ہوتی ہے، اور آپ استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا بھی آپ کے لیے زیادہ چیلنجبل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں استقامت اگر اختیار کرنی ہے، ہمیں اگر استقامت کے ساتھ تحریکی زندگی کو اختیار کرنا ہے تو ایک بہت مضبوط ایمان کی ضرورت ہے، بہت ہی مضبوط ارادے کی ضرورت ہے، بہت سختی کے ساتھ تحریکی نظم کو اختیار کرنا، تحریکی نظم کی اطاعت کرنا، جو منصوبہ بندیاں کی جاتی ہیں، جو کام آپ کے حوالے کیا جاتا ہے، اس کو بہترین انداز کے ساتھ کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر نتائج کا انتظار ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ نتائج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں۔ جو لوگ غزوہ احد میں جو صحابہ کرام رضی اللہ شہادت کے رتبے کو پہنچے ہیں، کیا انہوں نے اس 13 سالہ مکی دور کی جدوجہد کا نتیجہ مکمل طور پر دیکھا؟ اس دنیا میں تو نہیں دیکھا، لیکن آخرت میں انہیں پورا کا پورا اس کا نتیجہ ملے گا، اس کا رزلٹ ملے گا، اس کا انعام ملے گا۔ تو جب آپ تحریکی زندگی گزار رہے ہیں تو مقاصد، اس کے نتائج آپ کی زندگی میں حاصل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ مولانا مودودی اپنی جدوجہد کر چلے گئے،
حسن البنا شہید اپنی جدوجہد کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، سید قطب شہید جدوجہد کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، فلسطین کی آج کی پوری قیادت اس جنگ کی نظر ہو گئی۔ اس دنیا میں نتائج تو نہیں دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادتوں کے بہترین مرتبے پر تو فائز کیا۔ آخرت میں ان کا شمار تو ہم امید رکھتے ہیں کہ کامیاب لوگوں کے اس میں ہوگا، کامیاب انسانوں میں شامل ہوں گے۔ تو تحریکی زندگی اور اس میں ثبات اور استقامت یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ جب بھی آپ تحریکی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے تو پھر اس کی مثالیں آپ کو اسلام کی تاریخ میں بھی مل جائیں گی، اپنی تحریک اسلامی کی تاریخ میں بھی مل جائیں گی، جماعت اسلامی کی تاریخ میں بھی مل جائیں گی، دنیا کی اور تحریکوں کی جو تاریخ ہے اس کے اندر بھی مل جائیں گی۔ اپنے آس پاس نظر دوڑائیں گے تو وہاں بھی مل جائیں گی۔ ہمارے ہمسائے میں افغانستان میں بڑا طویل عرصے کا جہاد ہوا ہے، نتائج اس کے کیا ہیں اور کب وہ مکمل نتائج ہمیں حاصل ہوں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ ان کی استقامت دیکھیں کہ 40 سال تک ایک طویل مدت انہوں نے گزاری ہے جنگ کی حالت، بہت طویل عرصہ ہے، زندگیاں گزر گئیں، نسلیں جوان ہو گئیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے تحریکی زندگی اختیار کرنے کے لیے، اپنے ارادے کو مضبوط کرنا ہے، مضبوط قدموں کے ساتھ تحریکی کام کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ یہ دنیا تو کوئی پتہ نہیں کتنا وقت ہے کسی کے پاس، عمل کا وقت کب ہے؟ عمل کا وقت کل نہیں ہے، آج ہے۔ تو ہمیں اپنے معاملات درست بنیادوں پر کھڑے کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں اپنے عمل کو بھی مضبوط کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں آنے والی مشکلات کو پہچاننا بھی ہے اور ان مشکلات کو برداشت کرنا بھی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی ضرورتوں کو مقصد نہیں بنانا بلکہ اپنے مقصد کو مقصد بنانا ہے، اقامت دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا ہے۔ باقی سارے معاملات اس مقصد کے تحت ہونے چاہیے، اور جو معاملہ بھی ہماری زندگی کا اس مقصد کے مخالف ہو ہمیں ان سارے معاملات کو چھوڑتے ہوئے چلے گا۔ اب دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ کی زندگیوں میں بڑی آزمائشیں، ہجرت کے معاملے کو کبھی تفصیل سے غور کریں، اس معاملے کو کتنا بڑا امتحان تھا اور کتنی استقامت کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ اس آزمائش میں سے کامیابی کے ساتھ نکلیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے مدینہ منورہ پہنچ کر بہت بڑے انعامات رکھے ہوئے تھے، بڑی سہل زندگی رکھی ہوئی تھی، یہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مدینہ منورہ میں جا کر تو آگے غزوات شروع ہو رہے ہیں، پھر تو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان جنگ میں نکل پڑنا ہے۔ لیکن ان کے سامنے جو مقصد تھا وہ تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک تحریکی زندگی کا نظم و ضبط ان کے لیے بنایا تھا، جو ایک روڈ میپ ان کے سامنے رکھا تھا، اس دنیا میں اسلامی انقلاب کو برپا کرنے کے لیے وہ اس مقصد کے تحت چل رہے تھے۔ اس راستے میں اتنی بڑی مشکل آئی کہ اپنے خاندانوں کو چھوڑنا پڑا، اپنی اولاد کو چھوڑنا پڑا، اپنے والدین کو چھوڑنا پڑا، اپنی جائیدادوں کو، اپنے جمے ہوئے کاروباروں کو چھوڑنا پڑا۔ تو آپ دیکھیں کتنے ایسی مثالیں آپ کو ملتی ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے ہوں دنیا کی خاطر۔ تمام ہی صحابہ کرام اکا دکا مثال کے علاوہ، وہ بھی کوئی مجبوریاں تھیں لوگوں،
سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر گئے ہیں، خالی ہاتھ پہنچے ہیں وہاں، زندگی کو دوبارہ سے شروع کیا ہے۔ غزوہ بدر کا موقع تھا، نئے نئے کام سب کے شروع ہوئے تھے، زراعت والوں کی فصلیں تیار ہونے کو تھیں کہ جنگ کا معاملہ آیا ہے تو سب کچھ چھوڑ کر میدان جنگ میں حاضر ہو گئے ان سب لوگ۔ یہ صرف اس لیے تھا کہ ان کے سامنے مقصد بہت واضح اور بہت اعلیٰ مقصد تھا۔ ہم جو اپنی ضرورتوں کو مقصد بنا لیتے ہیں، ہم جو اپنی معاش کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، یا زندگی میں کسی اور معاملے کو لوگ اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، کسی شوق کو اپنا مقصد بنا لیتے ہیں، یہ بڑا مختصر سا معاملہ ہوتا ہے، اس اعلیٰ مقصد کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی۔ تو ہمیں اپنے اس اعلیٰ مقصد کو سمجھنا ہے، اس کو سمجھ لیں گے تو پھر ہم دین نے جو نظم و ضبط ہمارے لیے رکھا ہے ہم اس نظم و ضبط کو اختیار کریں گے۔ پھر ہم انفرادی زندگی گزارنے کے بجائے اجتماعی زندگی گزارنے کو ترجیح دیں گے، اور اجتماعی زندگی میں بھی ہم تحریکی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں گے کہ جس میں آپ کے سامنے اہداف ہوتے ہیں، ایک ہدف پورا ہوتا ہے تو اس سے اگلا ہدف حاصل کرنا ہو کرے، اس سے اگلا ہدف حاصل ہوا تو اس سے آگے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں آپ نے زندگی کے ہر شعبے کو پھر دین کے دائرے کے اندر لے کر آنا ہو۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، تحریکی زندگی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ تحریکی گھرانہ اس کی بنیاد ہے، تحریک کا نصب العین واضح طور پر اس کے راستے کا تعین کرتا ہے۔ تحریک کا لٹریچر، قرآن، سیرت، حدیث، اور پھر اس کے لیے جو کچھ علماء نے لکھا، وہ سب کچھ اس مقصد کے حصول کے لیے ہمیں عزم اور حوصلہ عطا کرتا ہے۔ یہ ساری ضرورتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ کمی کس چیز کی ہے؟ کمی ہماری نیتوں میں ہے، کمی ہمارے مضبوط ارادوں کی ہے۔ ہم اپنا ارادہ مضبوط کر لیں، ہم اللہ تعالیٰ سے جو عہد کر چکے ہیں اس عہد کو پورا کرنے کے لیے کمر کس لیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ سارے معاملات آسان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرنا۔